کر کے گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر کے موبائل پر گندے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بیٹھ کر کے فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بےہودہ اور گندی ولگر چیزیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے حرام چیزیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، اس نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ او لوگوں، جو روزہ رکھ کر کے بھی حرام کام کرتا ہے، غلط بات منہ سے نکالتا ہے، اس کو کھانا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو پانی چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کسی دکان پر جہاں آپ کو اکثر ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس دکان پر اگر سال میں کسی دن بہت بڑی سیل لگی ہو اور آپ کے لیے بڑی ضروری چیزیں وہاں فری میں مل رہی ہوں یا بہت کم داموں میں مل رہی ہوں، تو آپ کیا کریں؟ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے کہ نہیں چلو بھائی کوئی بات نہیں، سیل لگی ہے تو لگی ہے، مجھ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کی ضرورت کی چیزیں وہاں مل رہی ہیں اور سستے داموں میں یا فری میں مل رہی تو آپ اس سیل کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ دیر نہیں کریں گے۔ رمضان کا مہینہ بھی میرے پیارے ساتھیوں ایک نیکیوں کی سیل بن کر کے آ رہا ہے۔ مختلف قسم کی ویرائٹی نیکیوں کی ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ شراب پینے والا شرابی بھی 2 منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ نہیں یار، رمضان کا مہینہ آ گیا، شراب پیوں گا تو لوگ کیا بولیں گے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی روزہ رکھتا ہے، روزہ نہیں رکھے گا بیوی الگ تانا مارے گی، ماں الگ بولے گی، باپ الگ بولے گا، بھائی الگ بولے گا۔ بے روزے دار جو روزہ نہیں رکھتا اس کا اس سماج میں کہیں کوئی گزارا نہیں۔ سال میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بیچارہ بھی مارے شرم کے، سارے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں گا، وہ بھی مسجد میں جاتا ہے۔ سال بھر جو قرآن نہیں کھولتا ہے، دیکھ رہا ہے بیوی قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، چلو بھی میں بھی 2-4 پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا ایک ماحول ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ آٹومیٹک آپ چاہ کر کے بھی نیکیوں سے دور نہیں رہیں گے اور آپ گناہوں سے آٹومیٹک بچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے، اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، فرض اللہ علیکم صیام، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش قسم کے شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اور اے میرے صحابہ اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو 84 سال سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے ساتھ، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب سے بڑھ کے ہم اس کے اندر کون سی عبادت دیکھتے ہیں؟ روزہ۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ روزہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟
माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने रोजे का मकसद ये समझा कि रोजा भूखे रहने का नाम है, 13 घंटे 14 घंटे भूखो प्यास को बर्दाश्त करने का नाम रोजा है, तो आपने रोजे को सही तरीके से समझा ही नहीं है। रोजा तो कुछ और ही हमें सिखाता है। रोजा क्या सिखाता है? आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, ये रोजा जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, ये तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून। और इस रोजे का मकसद ये है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। कैसे खौफ पैदा होता है ये मैं समझाता हूं। रमजान का महीना आया, सुबह 4 बजे आप उठे, बीवी ने गरम गरम रोटी आपको दे दी, खाना दे दिया, आपने खाना खा लिया, सहरी खा लिया आपने। उसके बाद आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप कुछ देर तक आराम करते रहे, फिर उठे, आपने अपना काम धंधा किया, जो भी करना था काम किया, जोहर का टाइम आ गया। सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, पानी पिया है, जोहर की अजान 12:30 बजे हो रही, आप मस्जिद में आए, आपने वजू करने के लिए पानी से अपने दोनों हाथों को धुला और चुल्लू में पानी लेकर के आपने कुल्ली करने के लिए मुंह में डाला। आपका हलक बिल्कुल सूखा हुआ है, गर्मी का मौसम भी है, और सुबह 4 बजे से लेकर के 8:30 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया है। आपका हलक सूख रहा है और पानी आप अपने मुंह के अंदर डाले हुए हैं। पानी की चंद बूंदें अगर हलक के नीचे उतर जाए, कोई कैमरा तो नहीं है जो रिकॉर्ड कर ले, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई कैमरा रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं है। आपको पता है और अल्लाह को पता है कि पानी मुंह के अंदर जो गया वो बाहर निकला या अंदर हलक के अंदर चला गया। ये इतना नाजुक मामला है जो सिर्फ आपको पता है या अल्लाह को पता है, तीसरा कोई नहीं जानता। पानी आपके मुंह में गया, आप प्यासे, हलक सूखा हुआ है, फिर भी आपने पानी को हलक के अंदर न जाने दिया, कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाला और बाहर निकाल दिया। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह का डर है कि इतने करीब से पानी मुंह के अंदर गया लेकिन बाहर चला गया, हलक के नीचे नहीं गया। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है जो गर्मी के बावजूद और प्यास के बावजूद आपको पानी नहीं पीने देता है। कमरे में आप आए, सामने फ्रिज में आपकी बीवी ने तरह तरह के फल फ्रूट भी रखे हुए हैं, शरबत रूह अफ़ज़ा गर्मी के मौसम के लिए लाए थे, वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। आम का मौसम है, आम भी फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, अनार का मौसम है, अनार भी रखा हुआ है। तरह तरह के फल फ्रूट आपकी फ्रिज में रखे हुए हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, 10 घंटे हो चुके हैं, भूख से बुरा हाल है, प्यास से बुरा हाल है। अगर आप चाहें तो कमरे को लॉक करें और फ्रिज से फल निकाल के खा लें और हाथ मुंह धो लें, किसी को कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, सामने खाना मौजूद है मगर खाने को हाथ नहीं लगाते, सामने पानी मौजूद है मगर पानी को हलक के नीचे नहीं उतारते। शाम के 4 बज गए, आप कमरे में आए, आपकी बीवी आपके सामने मौजूद है, बीवी सज धज करके बैठी हुई है, बीवी से आपने निकाह किया है, बीवी से रिश्ता आपका हलाल है, मगर रोजे की हालत में बीवी के करीब नहीं जाना है। आप अपने दिल में ख्याल भी नहीं लाते हैं, आप अपने आप को समझा लेते नहीं, रोजे की हालत में हूं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर रोजे की हालत में हलाल चीजों से बचता है इंसान। किस लिए?
اللہ کے ڈر سے میرے پیارے ساتھیوں روزہ یہی سبق سکھاتا ہے کہ اے میرے بندے اگر اللہ کے حکم سے تو حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ میرے بندے کھانا تو تیرے لیے حلال تھا، پانی تو تیرے لیے حلال تھا، بیوی تو تیرے لیے حلال تھی، لیکن میں نے حکم دے دیا تو تو نے فجر سے لے کر کے مغرب تک حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو تو حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں روزہ یہی سبق دے رہا ہے کہ حلال اگر اللہ کے نام پہ چھوڑا جا سکتا ہے تو حرام کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اسی لیے اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر کے موبائل پر گندے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بیٹھ کر کے فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بیہودہ اور گندی ولگر چیزیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے حرام چیزیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، اس نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ۔ او لوگو جو روزہ رکھ کر کے بھی حرام کام کرتا ہے، غلط بات منہ سے نکالتا ہے، اس کو کھانا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو پانی چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کو تیرا کھانا اور پینا چھوڑوانے سے کوئی مقصد نہیں جب تک تو حرام چیزوں کو نہ چھوڑ۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے میرے ساتھی۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں 2025 چل رہا ہے، یہ پچھلے سال بھی آپ کے علاقے میں جلسہ تھا، شاید میں نہیں آ پایا تھا، کوئی مجبوری تھی۔ پچھلے سال آپ نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، اس سال پھر اللہ تعالی ہم کو ایک اور موقع دے رہا ہے، ہم کو یہ موقع مل رہا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ موقع دوبارہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ جائیے اپنے محلے میں یاد کر لیجئے کتنے لوگ ایسے تھے جو 2024 کے رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے لیکن 2025 میں نہیں ہے، وہ انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی بیماری میں مر گیا، کوئی بوڑھا ہو کر کے 80-90 سال کا ہو کر کے مر گیا، موت نے ہم کو ان سے دور کر دیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ایک رمضان ہم کو اور دیا ہے، اللہ دے رہا ہے، 2 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے رمضان۔ اب ذرا غور کرنا، میں ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کتنا بڑا فرق ہے ہمارے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں جو رمضان کے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ابھی بھی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کوئی ہے اس علاقے میں جو گارنٹی دے دے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ زندہ رہیں گے؟ ارے رمضان چھوڑ دو، ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ میں بنارس کا رہنے والوں میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بنارس میں ہی میری موت ہوگی اور اپنے باپ دادا کے قبرستان میں ہی مجھے دفن ہونا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے رہنے والے تھے، لاہور میں تقریر کر رہے تھے، بم دھماکہ ہوتا ہے، بیماری، بم دھماکہ ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، سعودی عرب کی حکومت ان کو ہوائی جہاز سے سعودی بلاتی ہے، ریاض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ریاض کے ہاسپٹل میں دم توڑتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، مدینہ کے اندر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بقیع کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ رہنے والے پاکستان کے، بم دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، انتقال ریاض میں ہوتا ہے اور جنازہ مدینہ میں پڑھا جاتا ہے اور مدینہ کے اندر بقیع کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں اور کب مرے گا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک رمضان اور دے رہا ہے تو میرے بھائیوں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ نبی اکرم کے دور میں 2 بھائی ایک ساتھ ایمان لائے، دونوں بھائی بھی ہو سکتے ہیں یا دوست بھی تھے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ 2 لوگ ایک ساتھ ایمان لائے اور دونوں بھائیوں میں سے، دونوں دوستوں میں سے ایک زیادہ محنتی تھا، دین کا زیادہ کام کرتا تھا، زیادہ نماز پڑھتا تھا، زیادہ نیکی کرتا تھا، نیکی کے کاموں میں زیادہ آگے آگے رہتا تھا۔
ایک بھائی زیادہ محنتی تھا، ایک تھوڑا کم تھا، ہوتا ہے، نیچرل بات ہے۔ تو جو زیادہ محنتی تھا، جو دین کے کاموں میں زیادہ آگے آگے رہتا تھا، فغزل مجتہد فاستشہد، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی جو اتنی محنت نہیں کرتا تھا دین کے معاملے میں، اپنے بھائی سے کچھ کمزور تھا، وہ 1 سال تک زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، نیچرل ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب ذرا غور سے سننا، صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو حدیث کے راوی ہیں، نیریٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک آدمی آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اور جو انسان 1 سال بعد انتقال کرتا ہے اس کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے کہ جا بھائی تو جنت میں چلا جا۔ اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو زیادہ محنت کرتا تھا، اس کے بعد وہ اس کو جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر میرے پاس آ کے کہتا ہے لم یانی لک بعد، ابھی تیرے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ، اگر میں اپنے نوجوانوں سے پوچھوں کہ طلحہ کون تھے، نہیں بتا پائیں گے۔ وراٹ کوہلی نے پاکستان کے خلاف کتنا رن بنایا تھا سب کو معلوم ہوگا۔ کرکٹروں کے نام ہم سے پوچھ لو، فلمی ہیرو کے نام ہم سے پوچھ لو، انسٹاگرام پہ ویڈیو کیسے ڈالی جائے ہم سے پوچھ لو، فیس بک پر کیسے پوسٹیں ڈالی جائے ہم سے پوچھ لو، لیکن ہمارے ان نوجوانوں سے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں پوچھ لو، نہیں معلوم۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت طلحہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی کہا تھا۔ کون تھے 10 صحابہ؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 تو یہ ہو گئے، سعد بن نبی وقاص، سعید بن زید، 4 2 6 ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جرہ، 6 2 8 ہو گئے، اور طلحہ اور زبیر، یہ 10 ہو گئے۔ یہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے نام لے کر کے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عشرہ مینس 10 اور مبشرہ مینس جن کو خوشخبری دی گئی ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر کے جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو حدیث کے راوی کون ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایسا خواب دیکھا، جب انہوں نے اپنا خواب صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ جو انسان محنتی تھا، جو دین کے کاموں میں آگے آگے تھا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، وہ تو بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نیچرل طریقے سے مرا تھا اور جو دین کے کاموں میں اتنا آگے آگے نہیں تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ صحابہ کو بڑی حیرت۔ جب یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے صحابہ سے پوچھا من ای ذالک تعجبون، اے میرے صحابہ تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اور جو دین کے کاموں میں آگے آگے ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اتنا آگے آگے بھی نہیں ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، اے میرے صحابہ جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، کیا اس نے زندگی میں 1 سال زیادہ نہیں پایا؟ کیا اس کی زندگی میں 1 سال زیادہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس کی زندگی میں 1 سال زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے 1 سال اور رمضان نہیں پایا؟ رمضان کا روزہ نہیں رکھا؟ کیا 1 سال اس نے زیادہ نماز نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی یہ بات تو صحیح ہے، جب 1 سال زیادہ زندہ رہا تو 1 رمضان اس کو اور ملا، 1 سال اس نے زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اے میرے صحابہ جب 1 سال زیادہ اس کو زندگی ملی تھی اور 1 رمضان کا مہینہ زیادہ ملا تھا، تو کان کھول کر کے سن لو کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین و آسمان کے بیچ کی دوری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر واقعی میں
ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزار لیں تو جو 2024 کا رمضان پا کے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ ہمارے برابر کبھی نہیں ہو سکتے اگر واقعی میں ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزار لیں۔ مسئلہ تو یہی ہے میرے ساتھ، کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں رمضان کا نام سنتے ہی ارے یار بھوکا رہنا پڑے گا، 14 گھنٹے بھوکا رہنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی۔ رمضان کا نام سنتے ہی ان کا دماغ اور سر بھاری ہونے لگتا ہے، شیطان اتنا زیادہ ان کے دماغ میں اتر چکا ہے کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ بھی ان کو بھاری گزرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی منبر پہ چڑھ رہے ہیں اور منبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایسا ہوتا تو نہیں تھا کہ آپ منبر پہ چڑھے اور آمین آمین بولے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، خوش نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا سکے، ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے یہ بد دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے کہا من ادرک والدیہ، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ او بوڑھے ماں باپ تمہارے گھر میں اگر موجود ہے، ان بوڑھے ماں باپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا میرے بھائیوں۔ تمہیں اگر بوڑھی ماں ملی ہے، بوڑھے باپ ملے، ان کی خدمت کرنے میں کبھی تم اپنے دل پر کبھی کوئی بوجھ نہ آنے دینا، یہ تو اللہ نے تم کو خوشی کا موقع دیا ہے، یہ تو اللہ نے تم کو جنت کمانے کا موقع دیا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ماں کے مرنے کے بعد ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، ماں زندہ ہے، 100 روپے کی دوا ماں کی لانی ہے تو ہمیں حساب و کتاب دیکھنا پڑتا ہے، یار 100 روپیہ دینا پڑے گا ماں۔ باپ کو 100 روپیہ دینا پڑ جائے تو ہمیں کمائی کا حساب یاد آنے لگتا ہے، یار 100 روپیہ باپ کو دینا پڑے گا۔ باپ مر گیا، ماں مر گئی تو ہم مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہے ہیں، مسجد میں 1 لاکھ چندہ دے رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، ماں باپ کی زندگی میں سیوا کرو، ان کی زندگی میں ان کی قدر کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے دل کو خوش کرو۔ اللہ کے نبی بد دعا کر رہے اس انسان کے اوپر جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جس انسان کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے، اس انسان کو بھی اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اس کے اوپر بھی جبریل نے بد دعا کی اور نبی نے آمین کہی۔ پتہ یہ چلا کہ جو رمضان کو صحیح طریقے سے نہ گزارے اس پر جبریل کی بد دعا ہے اور نبی کی آمین ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان میرے پیارے ساتھی۔ وہ برکت والا مہینہ بس 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ تیار ہو جاؤ مسلمانوں، تیار ہو جاؤ۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو سیمانچل کا علاقہ ہے، میں یہاں دیکھتا ہوں، میں تو پورے انڈیا میں الحمدللہ جاتا ہوں، ہر علاقے کا اپنا مہمان نوازی کا الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن سیمانچل میں شیرشاہ بادی برادری میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا کے پہلے کیا کھلاتے ہیں، اس کو ناشتہ کراتے ہیں۔ ناشتے میں کیا ہے صاحب، وہ کچھ سیب رکھ دیتے ہیں، کچھ کشمش رکھ دیتے ہیں، تھوڑا بہت کاجو رکھ دیتے ہیں، کچھ نمکین، کچھ میٹھا۔ یہ کلچر ہے آپ کے علاقے۔ کیوں کرتے ہیں بھائی ایسا؟ کیونکہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے، مہمان کو ہم اس طریقے سے سمان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ بنارس میں آپ جائیں گے تو وہاں مہمان کو چائے ضرور پلائیں گے، پان ضرور کھلائیں گے۔ بنارس کے پان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، جس کو کھا کے دماغ کھل جاتا ہے۔ تو چائے اور پان بنارس کے لیے مہمان نوازی کے لیے بہت فیمس ہے۔ لیکن آپ بنارس میں جائیں گے، یہ یو پی میں کہیں بھی جائیں گے، دسترخوان پہ مہمان بیٹھے گا، میزبان کیا کرے گا؟ کھانا لے آیا، چاول لے آیا، روٹی لے آیا، گوشت لے آیا، مہمان سے کہا چلیے بے بسم اللہ کیجیے۔
مگر آپ کے سیمانچل میں نہیں مولوی صاحب، میں خود آپ کو نکال کے دوں گا، بھات لیبن گوشت لیبن کیا لیں گے آپ بتائیے، وہ خود ڈال رہے ہیں۔ اب بیچارہ کبھی کبھی یہ محبت جو ہوتی ہے بڑی بھاری گزرتی ہے، مجھے اتنا کھانا ہے آپ اتنا ڈال دیتے ہیں، اب میں کھا پاؤں چاہے نہ کھا پاؤں، آپ کی محبت ہے تو صاحب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ مہمان نوازی کا ایک کلچر ہے آپ کے علاقے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے آپ ہر مہمان کا ویلکم کرتے ہیں، رمضان کا بھی ویلکم کیجیے، رمضان کا بھی ویلکم کیجیے، رمضان کا بھی استقبال کیجیے۔ رمضان بھی ایک مہمان بن کے آ رہا ہے، ایک مہینے کے لیے آئے گا، 29 دن کے لیے، 30 دن کے لیے آئے گا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوں گے۔ یہ مہینہ کب آئے گا، کب شروع ہوگا، کب ختم ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس مہینے کی قدر کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تراویح کی نماز بھی پڑھنا۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، سال بھر آپ کو تہجد پڑھنے کا موقع ملے چاہے نہ ملے، لیکن رمضان میں باقاعدہ تراویح پڑھنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، اور تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں۔